ہمارے آقا علیہ السلام کائنات میں سب سے بڑے اخلاق، اور زندگیاں بیت جائیں اگر آپ حضور کا اخلاق بتاتے ہیں۔ جس کا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ٹوٹ گیا، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کے حج، ذکر، تلاوت، داڑھی، پگڑی، اخلاق، معاملات، اس کو ہم نہیں دیکھیں گے کیونکہ اس کی بنیاد ہی ختم۔ اگر تم سے کفر اخلاق سے پیش آتا ہے تو مت سمجھنا اخلاق ہے، وہ آپ کے ایمان کو لوٹنا چاہتا ہے۔ ہم ختم نبوت پر یوں کچھ غلط فہمیاں جو ہمارے ہاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ ملک میں بیرون ملک جب جاتے ہیں تو لوگ ایک سوال کرتے ہیں، قادیانیوں کا لین دین بڑا اچھا ہے، ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے، فلاں بڑا اچھا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں جس کا حضور سے رشتہ ٹوٹ گیا مجھے تو اس میں کوئی خوبی نہیں نظر آتی۔ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ٹوٹ گیا اس میں کیا خوبی ہے؟ جہاں سے خوبیوں کی ابتدا ہونا تھی وہی اس کا رشتہ ٹوٹ گیا تو خوبیاں کہاں سے آئیں گی؟ جو تمہیں خوبیاں نظر آ رہی ہیں یہ خوبیاں نہیں ہیں، یہ دھوکے ہیں۔ اور اگر وہ اتنے ہی با اخلاق ہوتے تو میں دو باتیں اس پر کہتا ہوں۔ ایک کہتا ہوں جن کے نبی کا اخلاق نہیں ہے امتیوں کا کیا اخلاق ہو؟ ہاں کوئی مومن کا ہو اس کا اخلاق ہے تو میں مان جاؤں گا، کیونکہ یہ اس نبی کا ماننے والا ہے جس کے نبی کے اخلاق کی رب نے قسمیں قرآن میں کیا۔ مومن اخلاق سے پیش آئے تو وہ اخلاق ہے، کافر جب اخلاق سے تم سے پیش آتا ہے وہ اخلاق نہیں ہے، وہ آپ کے ایمان کو لوٹنا چاہتا ہے۔ جیسے یہ لوگ مالیاتی کمپنیوں والے لوگوں کو سبز باغ دکھا کر ان کے مال لوٹ لیتے ہیں، جیسے یہ بچوں کو خوش نما چیزیں دیکھ کر بچے ہی اغوا کر لیتے ہیں، یہ قادیانیوں کے معاملات اور معاشرت آپ میرے ساتھ جو اچھا کر رہا ہے وہ اخلاق نہیں ہے، وہ ایمان چھیننے کی ایک تدبیر اور سازش ہے۔ اس لیے ایک تو کبھی تعریف نہ کرے اخلاق بڑا اچھا ہے، لین دین بڑا اچھا ہے۔ میں نے کہا تم یہاں لین دین کی بات کرو، چلو میں تمہیں چناب نگر میں دکھاتا ہوں۔ ایک قادیانی نے یہی سوال کیا، اب وہ مسلمان ہو گیا، آج بھی میری اس کے فون پر بات ہے، اس نے یہی سوال کیا۔ آپ مولویوں نے بڑے بدتمیزی سے بولتے ہیں لیکن حضور کا اخلاق بھی تو دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ مولویوں نے یہ بائیکاٹ گاؤں سے نکال دیا، ہم کہتے ہیں نا آپ کو قادیانیوں سے بائیکاٹ کریں۔ میں نے کہا دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے اگر ہم بائیکاٹ کریں تو تم پورے ملک میں کہیں 4 گھر، کہیں 10 گھر، کہیں 5 گھر رہتے ہو تو بھوکے نہ مر جاؤ، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اگر ایمانداری سے بتا ہم بائیکاٹ کر دیں گے ان کا تو جہاں ہے وہ بھوکے مر جائیں گے۔ میں نے کہا ایک اتنی سی جگہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، 1000 ایکڑ کیا ہوتا ہے؟ 1000 ایکڑ میں تمہاری مناپلی ہے، یہاں مسلمان کرائے کا مکان نہیں لے سکتا، دکان نہیں لے سکتا، ریڈی نہیں لگا سکتا، اور اگر قادیانیت چھوڑ دیتے اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں نے کہا بائیکاٹ ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ اب وہ نا کہنے لگا کہ بات تو آپ نے زبردست کی۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جائے
تو تمہاری عبادت گاہوں میں سپیکر پر اعلان ہوتے ہیں کہ نہیں فلاں بندہ مرتد ہو گیا ہے، جماعت کی طرف سے ہدایات ہے، خبردار کوئی اس کے ساتھ لین دین کرے؟ کہتا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کا نام بائیکاٹ ہے۔ اوہ ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں اس نیت سے کہ چلو ہم جو ہے اپنا فریضہ ادا کریں، لیکن اگر مسلمان تمہاری طرح جس طرح تم یہاں بائیکاٹ کرتے ہو تمہاری طرح بائیکاٹ کرے تو تم 4 دن بھی نہیں رہ سکتے۔ اور دوسری بات بھی سنو، تم ہم سے اس لیے بائیکاٹ کرتے ہو کہ اس بندے کا مرزا قادیانی سے رشتہ ٹوٹ گیا، اسی لیے بائیکاٹ کرنا ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں تیرے مرزے کی بات کرتا ہوں، وہ ایک جگہ لکھتا ہے میں پہلی کا چاند ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند ہے۔ میں کہا اتنا نے چاند ہے کہ بچے میں کی تصویر میں کھاؤ تو رات کی نیند نہ آئے، ایڈی بھیانک شکل ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ 14ویں کے چاند کو چھوڑ دیا اس نے تو تم نے گلے لگا لیا، اب جس نے پہلی کے چاند کو چھوڑا 14ویں کے چاند سے جڑ گیا، میں نے اسے گلے لگایا، تم نے اچھا کیا یا ہم نے اچھا کیا؟ سمجھانے کی بات۔ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت اس کی 2 شادیاں تھی، جب اس نے اسلام قبول کیا ہے تو دونوں بیویوں نے طلاق لے لی۔ ماں ہے نہیں، باپ نے گھر سے نکال دیا۔ الحمدللہ ہم نے ہمارے دوستوں نے پلاننگ کے ساتھ اس کے ایمان کا اس کا تحفظ کر رکھا ہے۔ 1.5 سال ہونے لگا ہے۔ اس نے گھر جا کر ایک بات کہی، تم کہتے تھے مولوی بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، لیکن میں آج اس مولوی سے ملا آیا ہوں، میں نے بدتمیزی کی ہے، اس نے کمال کا اخلاق دکھایا۔ جاتے جاتے شاید ہم نے اس کو کھانا بھی کھلا دیا، زبردست۔ کیوں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں سب سے بڑے اخلاق، حضور کے اخلاق پر پوری کتابیں ہیں، اور زندگیاں بیت جائیں اگر آپ حضور کا اخلاق بتاتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک پہلی بات میری سمجھ لے، 2 باتیں میں نے سمجھائی ہیں۔ جس کا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ٹوٹ گیا، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کے حج، ذکر، تلاوت، داڑھی، پگڑی، اخلاق، معاملات، اس کو ہم نہیں دیکھیں گے کیونکہ اس کی بنیاد ہی ختم ہو گئی۔ ان اعمال کا تعلق تب ہوگا جب وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات میں نے یہ کہی، اگر تم سے کفر اخلاق سے پیش آتا ہے تو مت سمجھنا اخلاق ہے، وہ آپ کے ایمان کو لوٹنا چاہتا ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا اخلاق اور تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے خرچہ کر کے آپ کی سب سے قیمتی چیز آپ کے ایمان کو لوٹ لے تو اس نے نفع کا سودا کیا ہے، اس نے کوئی گھاٹے کا تو سودا نہیں کیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔